بیان کرنے کا ارادہ تھا کہ جن آیات میں بتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کچھ نفع نہیں دے سکتے، یہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ لے کر چلی جائے ان سے تو یہ چھڑا بھی نہیں سکتے. تو ابھی اس پر بات ابھی شروع ہوئی تھی کہ ایک بندہ بیچ میں آ ٹپکا. چلو مجھے تھوڑی خوشی بھی ہوئی کہ آج کوئی شکار ہتھے چڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں نے رل مل کر اس کو بھگا دیا. تو جس وجہ سے مجھے موضوع چینج کرنا پڑا، اس نے جو جاتے جاتے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر میں نے باقی گفتگو اسی پر کر دی تھی، موضوع میرا بیچ میں رہ گیا. تو آج اس موضوع کو جو اس کا باقی حصہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پانی تو لے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کی جتنی بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ جب غور کریں گے تو ان میں ایک لفظ آئے گا من دون اللہ یا پھر من دونہ ہی. یہ وہ آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں، ہیں کافروں کے بارے میں، لیکن ان کو وہاں سے اٹھا کر نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ان ساری آیتوں میں لفظ کیا آئے گا؟ من دون اللہ یا من دونہ ہی. اس کا لفظی لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا، لیکن ہر جگہ لغوی ترجمہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا من دون اللہ، یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے. اس سے مراد اکثر بت ہیں. بتوں کے بارے میں اللہ کی وہ آیتیں ہیں، اکثر کیا ہیں اس سے مراد بت ہیں. تو آج میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. ایک مثال سمجھ لیجئے دوبارہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں چلتا، اس کی مراد دیکھی جاتی ہے. وہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا، جی آپ مراد کی بات کیوں کرتے ہو، آپ سیدھا سیدھا ترجمہ بتاؤ قرآن کا. میں کہوں گا مراد کی بات تو آپ بھی کرو گے. مثلا میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں تو مراد جب تک معلوم نہ کریں گے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثلا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. اب بتاؤ وہ کتاب کون سی ہے اور وہ نور کون سا ہے؟ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ مراد دیکھنی پڑے گی نا. ہاں جی، جب تک مراد نہ دیکھیں گے نامراد رہیں گے. پتہ ہی نہیں لگنا کہ نور کس چیز کو کہا جا رہا ہے، اور کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے. تو مراد دیکھنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال میں سورہ البقرہ پڑھی ہے. کتنے سالوں میں؟
ہمارے حافظ 3 گھنٹے لگاتے ہیں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے 3 سال میں ایک سورہ البقرہ حضور سے پڑھی ہے، تو پھر وہ کیا صرف لفظوں کو پڑھنا تھا یا مراد بھی معلوم کرنی تھی؟ مراد بھی معلوم کرنی تھی۔ اگر قرآن کی لفظوں کی مراد نہیں دیکھنی تو یہ جو علماء نے قرآن حکیم کی سینکڑوں کی تعداد میں تفسیریں لکھی ہیں، یہ کس لیے لکھی ہیں؟ جو ہمیں کہتے ہیں مراد نہیں، سیدھا سیدھا ترجمہ بس، تو وہ بھی تفسیریں تو لکھتے ہیں۔ وہ کیوں لکھتے ہیں؟ بھائی قرآن کے اندر بعض جگہ اشارے ہوتے ہیں، بعض جگہ کنایے ہوتے ہیں، بعض جگہ صراحت ہوتی ہے، بعض جگہ لفظ کچھ بولا جاتا ہے لیکن اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی مراد کیا ہے، علماء نے تفسیریں لکھی ہیں تاکہ ہر بندہ ان تفسیروں کو پڑھے اور اس کے معنی مفہوم عین جو مرکزی پوائنٹ ہے اس تک پہنچ سکے۔ اب یہ ایک اور بات بھی سن لیں، اللہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا۔ کیا مطلب؟ کسی اندھے کو آپ جا کر کہہ دیں گے اوے تو نے آخرت میں بھی اندھے ہی ہونا ہے۔ واضل سبیلا، تو گمراہ ہو کر سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کیا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ اندھے حافظ بھی ہوتے ہیں، اندھے مفتی بھی ہوتے ہیں، اندھے عالم بھی ہوتے ہیں، اندھے قاری بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ بعض صحابہ بھی نابینا ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ وہ بھی یہاں اندھے ہیں تو وہاں بھی اندھے ہوں گے اور سیدھے جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ اعمیٰ کا لغوی معنی اندھے ہونا ہے، لیکن مراد یہاں پر آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں، مراد ہے دل کا اندھا ہونا۔ آنکھوں کا اندھا بندہ بے شک ہو جائے لیکن دل کا اندھا نہ ہو، سمجھ آ گئی نا؟ وگرنہ جو دل کا اندھا ہے نا وہ قیامت والے دن بھی پھر دل کا اندھا ہی اٹھے گا اور جائے گا سیدھا جہنم میں، اور جو آنکھوں کا اندھا ہے ہو اگر ایمان والا، قیامت والے دن اٹھے گا تو آنکھوں کا نور اس کے پاس ہوگا۔ اور آنکھیں نہ ہونے پر اگر اس نے صبر کیا ہوگا تو بہت بڑا ثواب کا خزانہ بھی اس کو حاصل ہوگا۔ تو پتہ چلا ان مثالوں سے کہ ہر جگہ قرآن حکیم کا لغوی لفظی ترجمہ نہیں چلتا بلکہ مراد دیکھنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ان آیتوں کا لغوی ترجمہ تو ہے اللہ کے سوا، لیکن اس کی مراد دیکھنی پڑے گی۔ تو قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے صاف لکھا ہے ان آیات میں اکثر من دون اللہ سے مراد ہیں بت۔ اللہ ولیوں کے بارے میں نہیں، نبیوں کے بارے میں نہیں، بتوں کے بارے میں فرماتا ہے نہ ان میں تمہارا کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، ان میں نہ کوئی تمہیں بچانے والا ہے، نہ کوئی تمہاری فریاد سننے والا ہے، نہ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ ان کے سامنے مٹھائی رکھ دو یا کوئی چیز رکھ دو، مکھی اٹھا کر کچھ لے جائے تو بیچارے اتنے کمزور ہیں اس سے واپس کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ بھائی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، نبیوں کے بارے میں بولیے نہیں ہیں۔ لیکن لوگ دیدہ دلیری سے ان آیتوں کو نبیوں ولیوں پر فٹ کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ان کو ہدایت دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اب میں اس پر چند دلائل پیش کرتا ہوں کہ من دون اللہ سے مراد اکثر مقامات پر بت ہیں، نبی ولی نہیں ہیں۔ ذرا قرآن پاک مجھے لا دیں۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ہاں، کوئی گاہک اگر آ جائے نا سوال کرنے والا تو آنے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو روکنا نہیں، گالی بھی دے، غصہ بھی کرے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو نقصان اپنا کرے گا، ہمارا تو نہیں، نہ آنے دیں۔
वगरना बुरा तासर जाएगा कि हम बात बोलना चाहते हैं कोई बोलने नहीं देता, बात गलत हो रही थी हम कुछ कहना चाहते थे कहने नहीं दिया। हर एक को हक़ है, किसी को अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो बिस्मिल्लाह बड़े प्यार से सवाल करके दिल की तसल्ली करा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम वालों को बड़ा समझाया, ओए बुत झूठे हैं, ओए बुत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो कौम वाले आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकाते थे, कहते थे नहीं जी तुम्हें तो बुतों की शान मालूम ही नहीं, आपको क्या पता इनके पास कितनी ताकतें हैं, पावरें हैं, आप इनके बारे में ऐसा वैसा मत बोला करें वगरना ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जब कौम वालों ने उल्टा आपको धमकाना शुरू किया ना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको कुरान में बयान फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन। इसको ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए लोगो, इन बुतों ने मेरा क्या बिगाड़ना है, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों को तबाह कर दूँगा। लअकीदन्ना अस्नामकुम, मैं इनके साथ बुरा करूँगा, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। फरमाया ज़रा पीछे तो हो वो बुतों से किसी टाइम, कोई मुझे मौका तो मिले। जब तुम इनको छोड़कर कहीं जाओगे ना तो फिर जब वापस आओगे तो फिर देखना इनके साथ बनेगी क्या। आपने ये फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक दिन मेले पर गई, आप पीछे से बुत खाने में आ गए तो देखा बुतों के सामने मिठाइयाँ लगी हुई हैं, चढ़ावे वगैरह चढ़ाए हुए हैं, तो आप आगे फरमाया खाओ मिठाई खाओ। बुत थे बेचारे क्या खाते, फरमाया खाओ नहीं तो मैं मारूंगा तुम्हें, खाओ। बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया, फरमाया मैं मारूंगा तुम्हें, खाओ। जब कुछ ना खाया और कोई जवाब ना आया तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ा और एक एक बुत को मारना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इल्ला कबीर अल्लाहुम, उनका जो बड़ा था उसको छोड़ दिया ताकि वो लोग आए तो देखें फिर इनके साथ क्या बना है। अच्छा, कौम वाले जब मेले से आए ना वापस तो उन्होंने कहा कि हम अपने घरों में बाद में जाएंगे, ज़रा पहले अपने बुतों की पूजा पाठ कर लें। तो बुतों के आगे सजदे करने के लिए, इनकी इबादत करने के लिए बुत खाने पहुँचे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि हमारे बुतों का तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। अब वो कहने लगे क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, कहने लगे ये हमारे बुतों के साथ ये किसने किया है। मन फ़अल हाज़ा, हमारे बुतों का ये हाल किसने किया है। इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, वो तो कोई बड़ा जालिम बंदा है जिसने यूँ किया है। तो उनमें से कुछ बोले क़ालू समिअना फ़तन यज़्कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम।
کہنے لگے ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں جس کا نام ہے ابراہیم، ہم نے بار بار سنا وہ نوجوان ان بتوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے، میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ان کو ماروں گا، ان کے لتریشن کروں گا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ تو کہنے لگے جاؤ نا ذرا بلا کے لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے، شاید لوگ ان کو دیکھ کر گواہی دیں کہ ہاں یہی نوجوان ہے، شاید کسی نے دیکھا ہو تو کوئی ان کے خلاف گواہی دے، بلا کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا، آپ تو پہلے انتظار میں تھے کہ کب بلاوا آتا ہے، آپ کو بلا لیا گیا۔ جب آپ ان کے بت خانے پہنچے تو قوم والوں نے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے بتوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو کیا آپ نے مارا؟ ہمارے خداؤں کی لتریشن کیا آپ نے کی؟ ان کو آپ نے توڑا پھوڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا یہ جو ان کا بڑا ہے نا، اسی کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اب آپ کہیں گے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تو خود ہے، تو نام بت کا کیوں لیا؟ اصل میں آپ اگلوانا چاہتے تھے، ان سے منوانا چاہتے تھے کہ یہ بے ایمان اپنی زبان سے مانے کہ بت کچھ کر سکتے۔ ساری زندگی سمجھایا بھائی یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ تو بیچارے گر جائیں تو خود اٹھ بھی نہیں سکتے، کوئی ان کو مارے تو خود کو بچا نہیں سکتے، تمہارے یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن قوم والے کہتے ہیں نہیں نہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ جس کا چاہیں پھٹا گول کر دے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا یہ جو ان کے اندر بڑا بت موجود ہے، مجھے تو اس کا کام لگتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی لڑائی ہو گئی ہو مٹھائی کے اوپر، تم نے جو سامنے چڑھاوا چڑھایا مٹھائی رکھ دے، یہ بعد میں کھانے لگے، اس نے کہا میں کھاؤں گا، وہ کہتا ہوگا میں کھاؤں گا، یہ سب سے بڑا بت ہے، بدماش ہے، اس نے پھر سارے چھوٹوں کو مار دیا، یہ دیکھو یہ اکیلا موجود ہے، باقی سارے تباہ ہو چکے ہیں، اس کے گلے کے اندر کلہاڑا بھی موجود ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان بتوں سے پوچھ لو، ان اپنے خداؤں سے پوچھ لو، ان بتوں سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو تمہیں جواب دیں گے ہمیں فلاں بندے نے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو سارے اپنے جی کی طرف پلٹے، اپنے من کی طرف، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے
انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہنے لگے اوے تم کتنے ظالم ہو۔ بندہ ہونا کسی چیز میں نکمہ ہو جائے، ناکام ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یار میں کتنا گیا گزرا ہوں، کتنا نکمہ ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو کوسنے لگے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بولا کرو سارے، کہنے لگے ہم کتنے ظالم ہیں۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، پھر اپنے سر جھکا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور جواب دینے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے ان بتوں سے پوچھ لو یہ اگر بولتے ہیں تو بتا دیں گے کس نے مارا ہے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ اب بتاؤ بھی اب آیا کہ نہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے، آیا کہ نہیں داڑھ کے نیچے؟ کہتے تھے نہیں یہ بت آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا کہ بڑے بڑے بدماش بھی کہنے پر مجبور ہونے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، ابراہیم علیہ السلام ہم ان بتوں سے کیسے پوچھیں یہ تو بول نہیں سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ذرا دھیان سے سن لینا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال افتعبدون من دون لفظ کون سے آئے ہیں؟ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ بتوں کا۔ فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا تمہیں شرم نہ آئی تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو رب مان لیا، ان من دون اللہ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یہ بت سارے اگر جمع ہو جائیں تمہیں کسی شے کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کن کی صفت ہے؟ نفع نہ دینا نقصان نہ دینا، بتوں کی، نبیوں کی نہیں۔ کن کی صفت ہے؟ بتوں کی۔ فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تم من دون اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو یہاں پر بتائیے اپنی ایمانداری سے من دون اللہ یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ بولیے۔ پتہ چلا لفظی معنی ہے اللہ کے سوا، لیکن ایک خاص مراد ہے من دون اللہ کی، اور وہ کون ہیں؟ بت۔ آگے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اچھا پنجابی ترجمہ کر دوں یا آپ نے فرمایا اف لکم، دور پھٹے منہ، دور پھٹے منہ تانوں، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
تے دور پھٹے منہ ایس من دون اللہ نو، تف ہے تمہارے اوپر اور تف ہے اس من دون اللہ کے اوپر۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں؟ ان کو میں نے توڑ دیا پھوڑ دیا، بیچارے شکایت تک تو لگا نہیں سکتے، تو یہ معبود ہوں گے؟ انہوں نے تمہیں بنایا گا، تمہیں یہ وڑیواں بنائیں گے؟ ان کو کوئی مار کر چلا جائے تو بیچارے بتانے کے قابل نہیں، بچنا کیا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیسے کائنات کے مالک اور خالق ہو سکتے ہیں؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تمہیں عقل نہیں؟ اس من دون اللہ کو تم نے رب مان لیا ہے جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تف ہے تمہارے اوپر اور تف ہے اس من دون اللہ کے اوپر۔ اب نہایت ادب سے ایک سوال میں کرتا ہوں، دونوں شامل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرما رہے ہیں من دون اللہ تف ہے تمہارے اوپر، تو پھر یہ تف کہاں تک پہنچے گی؟ سب کے اوپر جائے گی نا؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبیوں کو برا نہیں کہا، ولیوں کو برا نہیں کہا، چاند اور ستاروں کو برا نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے پجاریوں کو اور ان بتوں کو برا کہا ہے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا یہاں من دون اللہ سے مراد صرف اور صرف بت ہیں، اس میں نبی ولی شامل بولیے قطعاً نہیں۔ ایک اور مقام سے بھی قرآن پاک سن لیں، یہ سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے جہاں سے میں نے ابھی تلاوت کی تھی۔ اب اسی سورہ انبیاء کے آخر میں چلتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 98۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سبحان اللہ کہنے، انکم بے شک تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جس من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوے تم بھی جہنم کا ایندھن ہو، اور جس من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اب بتاؤ اگر من دون اللہ میں نبیوں کو شامل کیا جائے تو پھر معاذ اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بھی ماننا پڑے گا، لیکن نہ، ان کے صدقے تو اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو جہنم کا ایندھن، جہنم کا بالن کون ہے؟ بت ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان ہیں۔ اللہ والے جہنم کا ایندھن ہو سکتے نہیں۔ تو یہاں پر بتائیں پھر من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ یہاں بت ہیں۔ اے کافرو تم بتوں کے پجاری، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن من دون اللہ کو تم پوجتے ہو وہ سب کے سب حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، اور تمہیں جا کر اسی میں گرنا ہے، اسی میں گرنا ہے۔ تو پھر پتہ چلا یہاں پر نبی ولی مراد ہو سکتے نہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ ایک اور مقام سے جی قرآن پاک سن لیجئے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ 23واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ صافات۔ کیا نام ہے؟ سورہ صافات۔ اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 22، یہ میں پیش کرنے لگا ہوں، 22 اور 23۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو، ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو ہانکو۔ ظالم سے مراد تو ہو گیا کافر، ان کے جوڑوں سے مراد شیاطین۔ کافر کی بیوی کبھی کبھی مسلمان بھی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جوڑے سے مراد کچھ شیطانوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا بت پرست اور کافر، تو ان شیطانوں، بے ایمانوں، جنوں، کافروں کو بھی اور ان بتوں کے پجاریوں کو بھی کیا کرو؟ ہانکو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا اوے میرے فرشتوں ظالموں کو پکڑو، ان کے حمایتیوں کو، ان کے جوڑے والوں کو پکڑو، اور جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اس بت کو، ان من دون اللہ کو بھی پکڑو، سیدھا جہنم میں ڈال دو۔ آگے اللہ نے فرمایا من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اور یہ جو من دون اللہ ہے نا، چلو ان کو بھی ہانکو، سیدھا دوزخ میں ڈالو۔ ہانکو کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ بکریاں چراتے ہیں نا لوگ، بکریاں آگے سوٹا لے کر، بندہ پیچھے، وہ فصل کی طرف جانے لگ، اس کو ایسے کر کے اپنے انداز پر وہ روکتے ہیں، تو ڈنڈا سوٹا لے کر جانوروں کو آگے لے جانا، اس کو کہتے ہیں ہانکنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، فرشتوں ڈنڈے سوٹے پکڑ لو۔ یہ جو کافر تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو جنہوں نے رب مانا، ان کافروں کو جہنم کی طرف دھکے دو، ان بتوں کو بھی جہنم کی طرف دھکے دو۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا یہ جو ہیں ان کو بھی جہنم کے اندر دھکا دے دو۔ اب یہاں پر من دون اللہ سے مراد بت ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں نبی ولی؟ کیوں من دون اللہ؟ جہنم میں جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ امید ہے اتنی مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ من دون اللہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، تو ان لفظوں سے مراد اکثر بت ہوتے ہیں، نبی ولی مراد بولیے صحیح نہیں ہوتے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں پھر ذرا آگے چلتا ہوں۔ پہلا پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے سوا یعنی من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی مددگار ہے۔ من دون اللہ میں تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ کون سے من دون اللہ ہیں؟ بتوں، ہاں بتوں میں تمہارا کوئی ولی، کوئی مددگار یا اللہ بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان پر لعنت کر دی، اب ہمارا کوئی ولی ہے، اب ہمارا کوئی مددگار ہے؟ تو چھٹا پارا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارے ولی ہیں، مومن بھی تمہارے ولی ہیں۔
ادھر قرآن کہتا ہے کہ من دون اللہ میں کوئی ولی نہیں، ادھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی، رسول اللہ بھی تمہارے ولی، مومن بھی تمہارے ولی۔ تو پتہ چلا من دون اللہ سے مراد ہیں بت، سارے بتوں کے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی حمایتی اور مددگار بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بات ہے تو اللہ کی قسم ہے، اللہ کے پیاروں کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بچاتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے مومنوں کو جہنم سے بچائے گا۔ دنیا کے اندر 9واں پارہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے محبوبہ ان کو عذاب کیوں دیں جب آپ ان میں موجود ہیں؟ تو کس کے صدقے بچ گئے گناہگار؟ بولے ہیں حضور کے صدقے نا۔ یا تو کوئی کہے یہ قرآن نہیں ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، سونے محبوب اللہ ان کو کیوں عذاب دے، وانت فیہم، آپ جو ان میں موجود ہیں کیوں عذاب دیں جب آپ بیٹھے ہیں ان میں؟ اچھا حضور کے بعد بھی تو عذاب نہیں آیا نا؟ حضور کی وفات کے بعد کیا ہماری شکلیں بگڑی؟ کون سا گناہ جو ہم نہیں کرتے؟ کون سے کرتوت ہیں گندے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ ہماری شکلیں بگڑی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور جو ہمارے اندر موجود ہیں، سرکار موجود ہے۔ توجہ ہے جی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ 17ویں پارے کی میں آیت پڑھتا ہوں جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتے۔ توجہ ہے جی؟ 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کے بالکل اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اوے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو ذرا دھیان سے سن لو۔ اچھا ذہن آپ کی طرف بھی ہے، تقریر کی طرف بھی ہے، ادھر بھی ہے، اس لیے نا توجہ ہے، ایک ٹائم میں تین ٹائم کام مشکل ہو جاتے نا تھوڑے تھوڑے سے۔ اچھا جی، اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کرو، غور سے سن لو۔ یہ جی آ گیا۔ اچھا جی مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، کیا لفظ آئے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھنے۔ اس کا ترجمہ جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں پہلے، پھر جو علماء کرتے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی، جنہوں نے زندگیاں گزار دی قرآن سمجھنے میں، انہوں نے جو معنی کیا وہ بھی بتاتا ہوں۔ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث پاک، یا داتا، یا بابا فرید، تو کہتے ہیں یوں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ اچھا جی، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے یہ، والا وجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں مکھی بنا سکتے نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ کئی مولوی بڑا مزہ لے کر ترجمہ کرتے ہیں، بڑے مزے لے کر تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ کر سکتا نہیں، کوئی مکھی بنا سکتا نہیں، کوئی سنتا نہیں، کوئی کچھ کرتا نہیں، صرف اللہ۔ اور بھائی اللہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کنجوس نہیں، کنجوس نہیں، اللہ نے بڑی پاوریں اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہیں۔ اچھا بھی ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ آیت ہے جس کو پڑھ کر کہا جاتا ہے نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتے، توبہ معاذ اللہ۔ یہ بتاؤ قرآن میں لڑائی ہو سکتی ہے؟
کہیں کچھ کہے کہیں کچھ کہے. پرندہ بڑا ہے یا مکھی بڑی ہے؟ بولیں. رب کے پیارے ہیں حضرت عیسیٰ. قرآن میں 2 جگہ ان کی یہ شان لکھی ہے. فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا میری شان دیکھو، میں انگلی سے نا زمین پر پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں تو سچ مچ کا پرندہ بنا دیتا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. بھائی یہ کہنا کہ مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر قرآن کہے کہ وہ تو پرندے بھی بنا لیتے ہیں، تو پھر تو باتیں لڑ رہی نا آپس میں. بھائی ماننا پڑے گا. یہاں پر لفظ آ گیا ہے من دون اللہ. من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، نبی ولی نہیں ہو سکتے. اور ان کا مطلب یہ ہے اوے بتوں کے پجاریوں اور کافروں بے ایمانو، تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے. تم نے جن بتوں کو، جن لکڑی کے بنے، سونے کے بنے، لوہے کے بنے، پتل کے بنے، تانبے کے بنے، جس بھی گند بلا کے بنے ہوئے بتوں کو تم نے رب مان رکھا ہے نا، یہ سارے بت اگر اکٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی اگر کچھ اٹھا کر سامنے سے لے جائے تو بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب. کمزور ہے پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی. دونوں کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ اگر اس سے مراد نبی ولی ہیں جیسے لوگ لیتے ہیں تو پھر کہ نبی کمزور ہیں. اور دوسرا ایک اور بات کی طرف قابل، ٹائم اوپر جا رہا ہے لیکن توجہ دلا دیتا ہوں آپ کی، بس پھر بات ختم. لوگ جو حضرات یہ آیت پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی مکھی نہیں بنا سکتے، جو یہ کہتے ہیں ان سے میرا سوال ہے، قرآن میں ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے. اچھا جی یہ گلاس اٹھائیے گا. مکھی کی طاقت زیادہ ہے یا بابا جی کی؟ بولیں. اتنا بڑا بابا 6 فٹ کا اور ادھر نبی نہیں، نبیوں کا نوکر بیٹھا ہے. بھائی گلاس بابا جی نے پکڑنا چاہا تو میں نے چھڑا لیا کہ نہیں؟ امتی گلاس چھڑا لے، امتی سے کوئی موبائل چھینے تو چھڑا لے، کوئی پیسے چھینے تو چھڑا لے. شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے کہ نبی سے مکھی لے جائے چھڑا نہیں سکتے. شرم نہیں آتی؟ کلمہ پھر کس لیے پڑھا ہے؟ اور پھر ایک طرف میں زور لگاؤں، ایک طرف بابا جی لگائیں. بابا جی لے کے بھاگ جائیں، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، طاقتور یہ نکلے یا میں؟ بولیں بابا جی نکلے. نبی کے سامنے چیز پڑی ہے، مکھی لے جائے نبی چھڑا نہ سکے تو پھر طاقتور کون نکلا؟ تو شرم نہیں آتی؟ نبی کی طاقت نہیں مانتے، مکھی کی مانتے ہو. اب یہ بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں رب نے فرمایا ہے ساری کائنات کے بت اکٹھے کر لو کاکھ نہیں بنا سکتے. نبی تو وہ ہیں، یہ تو پاس پڑی چیز ہے، سورج بھی ڈوب جائے تو نبی اشارہ کر کے واپس لے آتے ہیں. قدر نبی دا ایکی جانن اتے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا او جانن والے او سو گئے وچ مدینے. وما علیہ الا البلاغ.